عامر عباس صاحب، آپ نے تو ایک کیس بڑی تفصیل سے پڑھا ہوا ہے، انسائیڈ آؤٹ. جب یہ فیصلہ سامنے آیا، اس فیصلے سے پہلے ایک دو دن سے جو ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے ایف آئی اے اس کو پروسیکیوٹ کر رہا ہے، اور آج باقاعدہ پھر عدالت نے یہ کہا جی کہ شواہد ہی آپ کو پیش نہیں کر رہے، آپ یہ کیسے ہم اس کیس کو آگے لے کر چلیں جب آپ کچھ ہمارے سامنے رکھ ہی نہیں رہے. ماریا، ابھی آپ نے انٹرو میں کہا کہ جی ماسٹر مائنڈ سلمان تھا. اصل میں جو ماسٹر مائنڈ ہے نا، ابھی اسی کو ڈھونڈنا ہے کہ یہ ماسٹر مائنڈ کون سا ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے عدالتی سسٹم میں، کہ جس سسٹم میں کہ چارج فریم نہیں ہوتا، جس میں کوئی گواہ نہیں آتے، اور ماسٹر مائنڈ ایسا کارآمد ثابت ہوتا ہے کہ جو کیسز ہیں وہ بلینز آف روپیز کے ہیں. کس چیز کے؟ منی لانڈرنگ. کون سی منی لانڈرنگ؟ کہ جس کی وجہ سے ہم اے ٹی ایف میں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں فیٹف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور فیٹف ہم سے بارہا یہی کہا کرتا ہے کہ جناب آپ کے ہاں کیسز تو بنتے ہیں لیکن اس کے بعد حتمی نتائج پہ تک نہیں پہنچتے. اور جب وہ یہ والے حتمی نتائج دیکھتے ہیں کہ جی نہ کوئی گواہ ہے، نہ کوئی چارج ہے، نہ کوئی وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹس ہیں، گواہوں نے بیانات دیے ہوئے ہیں، اور یہ تو سارا اس کیس کو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں یہ سب سے ویل ڈاکیومنٹڈ انویسٹیگیشن تھی، اور بینکنگ ٹریل تھا اس میں سارا. تو ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے اگر تو نیب کا پروسیکیوٹر، آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے ہی رجیم چینج ہوئی تو نیب کے پروسیکیوٹر نے ایک اپلیکیشن دی تھی جو اس وقت تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی ڈی جی جو ایف آئی اے ہیں، he doesn't seems to be interested in the prosecution of these cases. تو انہوں نے اسی دن اعلان کر دیا تھا. تو اس کے بعد انہوں نے پھر یہ دیکھا کہ اب کون سی اچھی تاریخ، نیک تاریخ، ہم تو دیکھتے تھے کسی اور کاموں کے لیے نکالی گئی، تو نیک تاریخ آئی اور اس دن جج صاحب بیٹھے اور انہوں نے ایف آئی اے، جب نیب ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر کہتے ہیں کہ جی کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ جو کنیکٹ کر رہا ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ جی یہ دونوں صاحبان، کیا رمضان شوگر مل کے جو ڈائریکٹرز ہیں اس میں کن کن کے نام ہیں، اور کیا یہ جو امپلائیز ہیں یہ کیا کسی ایک فرد واحد کے امپلائیز تھے جن کے اکاؤنٹس میں اربوں روپے آ رہے تھے؟ تو اس کے سلمان شہباز صاحب تھے نا، وہ اس دن سے ملک ہی نہیں واپس آئے. وہ پہلی پیشی پہ آئے، انہوں نے کہا میں ڈاکومنٹس لے کے آتا ہوں، اس کے بعد وہ ملک میں نہیں آئے. وہ ملک میں نہیں آئے، وہ چلے گئے، اور اب لگتا ہے کہ کوئی جہاز جائے گا اور انہیں بھی لے کے آ جائے گا، کیونکہ اب تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ جہاز پہ جانا، جہاز پہ آنا. اس کے علاوہ دیکھیے جی کچھ بھی ہو، کیس کا ٹرائل ہو، ایویڈنس ہو، ایویڈنس اس کے بعد کراس ایگزامن ہو، اس کے بعد جا کے کسی نتیجے پہ عدالت پہنچتی ہے. تو ٹرائل ہی نہیں ہوا. ویسے کبھی پہلے آپ نے دیکھا کہ ٹرائل سے پہلے دس از دا فرسٹ ٹائم کہ اتنا سیریس آفینس ہو. آپ یقین کریے ایک میجسٹریٹ کے پاس چلے جائیں اور کہیں کہ جناب یہ تو کیس جھوٹا ہے، یہ جھوٹا چیک تھا، میری چیک بک گم ہو گئی، یہ 50,000 کا چیک میں نے نہیں دیا تھا، وہ کہے گا جی شواہد آنے دو، ایویڈنس آنے دو. اور یہ نہ صرف اس میں میجسٹریٹ میں ہوتا ہے، ہائی کورٹ، سیشن کورٹ، ایون سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جی ٹرائل تو ہونے دیں، کم از کم ریکارڈ پہ چیزیں تو آنے دیں، ایویڈنس تو آنے دیں. بٹ ہیئر اٹ ہیپنس، بٹ دس از ناٹ اسٹونشنگ. یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے، یہ ہم سب کے سامنے تھی. یہی وہ بات ہے کہ جناب جو کہ کہا جا رہا تھا اور بڑے اوپنلی کہا جا رہا تھا کہ جناب یہ مین پرپز ہے. اور نہ صرف کوئی اپوزیشن کے لوگ کہہ رہے تھے، حکومت کے اپنے بندوں نے بڑے اوپنلی آپ کی میڈیا پہ آ کے کہا کہ جی ہمارا پرپز تو مین یہ تھا کہ یہ جو کرپشن کے کیسز ہمارے خلاف ہیں انہیں کسی طریقے سے ختم کیا جائے. اچھا، پی ایم ایل این کا جو سب سے بڑا ڈیلیما یہ ہے نا کہ شہباز صاحب کے کیسز کے بارے میں آف دا ریکارڈ ان کی اپنی جماعت کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایکچولی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اور یہ بڑے پرابلمٹک ہو سکتا تھا شہباز صاحب کے لیے. اور شہباز صاحب اس کو لے کے بڑے پریشان بھی تھے اپنے بھائی سے، جب انہوں نے کہا کہ ہم اقتدار لینا چاہیے تو پیچھے بیک آف دا مائنڈ میں ایک بہت بڑا موٹیویٹنگ فیکٹر یہ تھا کہ یہ کیسز ہمیشہ کے لیے کہیں ان کے لیے سیاسی دروازے بند نہ کر دیں. اس کے لیے یہ حکومت بھی جو نواز شریف صاحب کہتے کیوں لی، اس وجہ سے لی. پنسوٹا صاحب، یہ جس دن یہ بھی اس ملک کی ایک انوکھی ہسٹری میں یہ بات لکھی جائے گی کہ جس دن فرد جرم عائد ہونی ہو کسی شخص پہ، اس دن وہ وزیر اعظم کا اوتھ لے، اور اس کے بعد 6 مہینے تک وہ نہ کیس آگے چلے، نہ فرد جرم عائد ہو. ایف آئی اے باقاعدہ پھر سسٹمیٹکلی آ کر بتائے جی کہ نہ تو کوئی براہ راست لنک ثابت ہوتا ہے، نہ ہم یہ پروف کر سکتے ہیں کہ یہ اکاؤنٹس میں ٹرانزیکشنز کیسے ہوئی ہیں. اینڈ میں عدالت یہ کہی تھی کچھ تو دکھائیں ہمیں، کہ کچھ تو ثبوت، کچھ تو لنک پیش کرے، لیکن ایف آئی اے نہیں کر پائی. وہ جی تھینک یو. دیکھیں سب سے پہلے جو ہمارے امپورٹنٹ بات کرنے والی ہے نا وہ یہ ہے کہ جس پروویژن آف لا کو انووک کر کے ان کو اکوٹ کیا گیا ہے اس کے اندر الفاظ استعمال ہیں
کہ if on the basis of available evidence the probability of accused not being convicted is there. اور یہ جو probability ہے یہ کوئی 10%, 20%, اگر 30% بھی ایگزسٹ کرتی ہو تو عدالت ایکوٹ نہیں کر سکتی ہے. ہم ڈیلی بیسس پر دیکھتے ہیں. اور اس کیس میں دس واز اے ویری امپورٹنٹ کیس کیونکہ اس میں FIA نے انکوائری کر کے 28 اکاؤنٹس شارٹ لسٹ کیے, 16 ارب کی جو ٹرانزیکشنز تھی اس پہ بندے نامزد کیے. یہ چیزیں اسٹیبلش ہونی تھی, ایگزامینیشن ان چیف, اس کے بعد کراس ایگزامینیشن, اور یہ کلاسیکل کیس تھا ٹرائل کا. لیکن یہاں پر فاضل جج صاحب نے یہ مناسب سمجھا, یعنی انہوں نے یہ ہولڈ کیا ہے کہ ایسی پاسبلٹی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی کہ اگر کل کو ٹرائل ہوتا تو جو موصوف 2 لوگ ہیں ان کے خلاف کنوکشن ہو سکتی تھی. اس ساری سچویشن کو اگر سم اپ کیا جائے تو ایک لائن میں سم اپ ہو سکتی ہے, کیا کرے گا قاضی جب میاں بیوی راضی. تو یہ بیسیکلی سچویشن ساری کی ساری ہماری اس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی. اور دوسری بات, جب رجیم چینج کا ایشو آیا تھا, آپ دیکھیے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے آ کے سب سے پہلے 2 کام کیے ہیں, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو اور فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کی جو پروسیکیوشن ہے اس کو ڈائریکٹلی افیکٹ کرنے کی کوشش کی. DG کو چینج کیا, پروسیکیوٹرز چینج کیے, جس میں سپریم کورٹ نے نوٹس بھی لیا. یہ دنیا کا انوکھا انصاف ہے. ہم پبلک میں جاتے ہیں, لوگ ہمارے سے 2-3 سوال کرتے ہیں لائر سے. پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ جب وہ ٹی وی پر آ کے کہتے ہیں کہ پراپرٹیز ہماری ہیں تو عدالت کہتی ہے کہ پراپرٹیز ان کی نہیں ہے, روسٹرم پر بھی آ کے کہتے ہیں ان کی نہیں ہے. ساتھ ہی دوسرا سوال وہ یہ کرتے ہیں کہ کیا ایک عام شخص کو یہ پریویلیج موجود ہے یا اویلیبل ہے کہ اس کے خلاف اس لیول کے ایویڈنس کا کیس ہو اور اس کا ایکویٹل ہو جائے. اور اس کا جواب ہے نو, اٹ از ناٹ بیسڈ آن کہ پریکٹس کیا ہے. جو قانون ایگزسٹ کرتا ہے آج کی ڈیٹ کا, اس کی بیسس پر یہ امپاسبل ہے. سو آئی ایم سرپرائزڈ that how this decision was passed. اس کو تفصیل سے پڑھنے کے بعد ہی ہم اس نتیجے پر آ سکتے ہیں کہ اس ڈیسیجن میں ہے کیا. میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ جس طرح ایک اینٹی کرپشن ڈرائیو تھی پہلے, آج کل اینٹی ایکویٹل ڈرائیو چل رہی ہے, اور یہ اسی ڈرائیو کا ایک حصہ ہے. جس میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ عدالتیں جو ہے خدا نخواستہ کسی کو فالو کر رہی ہیں, بٹ آف کورس اس جج نے بھی یہ چیز دیکھی ہے کہ جب لیفٹ رائٹ بڑی بڑی عدالتیں بھی ایکویٹ کر رہی ہیں اور اتنے اسٹرانگ ایویڈنس پہ کر رہی ہیں تو لیٹس مائٹ ایز ویل فالو دیٹ. اور اس چیز کو ایسی چھوٹا صاحب, اس کو ہم کیا سمجھے جو 16.5 ارب روپیہ, یہ جو 16.5 ارب روپیہ جو یہ اماؤنٹ ہے جو لانڈرنگ کی پوری ڈاکومنٹڈ ہے, لیکن آج چونکہ کوئٹل ہو گیا, تو یہ جو 16.5 ارب روپیہ ہے یہ کہاں سے آیا, یہ کہاں گیا, یہ پھر اس کا موٹا موٹا بڑا کھاتا حساب کیا ہے, یہ کدھر گئے 16.5 ارب روپے؟ یہ بیسیکلی جیسے میاں محمد نواز شریف صاحب نے کہا تھا نا, یہ ہیں وہ ذرائع, یہ ہیں وہ سوالات جن کے جوابات آنے تھے ٹرائل کے بعد. لیکن انہوں نے ایٹ دا ویری ارلی سٹیج اس کو جو ہے کمپلیٹلی شارٹ کٹ کر دیا, اس کو کمپلیٹلی سرکموینٹ کر دیا. یہ کرمنل جورسپروڈنس کے اندر ایک کمپلیٹلی نئی نوید ہے جو ان جج صاحب نے رکھی ہے. اینڈ آئی ایم سرپرائز کہ یہ کیسے فالو ہوگی آگے کیسز میں. اس بیسس پر تو جس آدمی کا ذرا سا بھی ایشو ہوگا اس کو ایکویٹل مل جائے گا. میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ there is no probability of accused being convicted. It has to be a zero probability. How can you say کہ with such glaring evidence the accused could not have been convicted? یہ بالکل میری سمجھ سے باہر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اپیل میں آف کورس جائے گی, اور وہ اپیل میں بھی FIA نے جانا ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ میں بار بار مختلف چینلز پر وہ شیئر پڑھتا ہوں کہ میر کیا صدا ہے, ہم اسی اطار کے لانڈے سے دوا لیتے ہیں, بیمار ہوئے جس کے سبب. تو یہ مطلب سارے کا سارا جو سسٹم ہے, I think it is being jeopardized. عامر عباس صاحب, اس میں جو اس کیس میں مجھے یاد ہے ایک اور بڑا جو میموریبل مومنٹ تھا جب شہباز صاحب سے پوچھا کہ یہ پیسے کا, انہوں نے کہا حمزہ کو پتا ہوگا. حمزہ نے کہا کہ مجھے نہیں پتا, سلیمان کو پتا ہوگا, ان سب نے کہا ہمیں نہیں پتا, فلانے سے پوچھیں. میرا خیال ہے یہ ایک بڑا آگے اس طرح کی کیسز کو ٹرائی کرنے کے لیے یہ بڑی اچھی ٹیکنیک شریف خاندان نے پھر اپنائی کہ بھئی ہمیں میں سے کسی کو بھی نہیں پتا, باپ بیٹے سے پوچھے, بیٹے باپ سے پوچھے, آپس میں پوچھ کے ہمیں بتا دیں یہ پیسے کہاں سے آئے. پھر اگین ون جس کو ہم کہہ سکتے ہیں فینٹاسٹک کیس ہے کہ جو اب پھر شاید دنیا کی کسی یونیورسٹی میں دکھایا جائے گا, کسی یونیورسٹی میں پڑھایا جائے گا کہ جناب دیکھیے منی لانڈرنگ کے کیسز ایسے ہوتے ہیں, اور منی لانڈرنگ کے بعد کچھ ممالک ہیں جہاں پہ اس کی اتنی زیادہ ایکسپرٹیز ہے ججز کے پاس کہ وہ چارج بھی نہیں فریم کرتے اور وہ ٹرائل بھی نہیں کرتے, ایویڈنس بھی نہیں لیڈ کرتے, لیکن انہیں پتہ چل جاتا ہے. اور جو پروسیکیوشن ہے اس کو تو گنیز بک میں آنا چاہیے کہ جناب آپ نے تو اتنے جو ریکارڈ لیے اور کیا جواب دیا, وہ جی پرانی حکومت کی انویسٹیگیشن ہے. یہ کون سے قانون میں لکھا ہے کہ جی اس حکومت کی انویسٹیگیشن یا اس حکومت کی انویسٹیگیشن یا اس حکومت کا قانون ہے یا اس حکومت کا. میرے خیال میں تو اب ایک ایسی قانون سازی ہو جانی چاہیے جس میں یہ چیز کلیئر ہو جانی چاہیے
کہ جناب یہ کیٹیگری اے ہے، ان کے خلاف ٹرائلز نہیں ہو سکتے، کیٹیگری بی ہے، ان کے خلاف انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی، باقی عوام اور جنتا کے لیے عدالتیں بھی بہت حاضر ہیں۔ شکریہ، آپ دونوں حضرات کا پروگرام کا وقت ہو گیا، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، خیال رکھیے، خدا حافظ۔